والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، شانوں، رفعتوں کا ذکر کرتے ہیں. اسی روش پہ چلتے ہوئے بندہ نچیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہا تھا
اس ذکر میں ہمارا عنوان گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ایک شعر تھا، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے باری ہے۔ اسی حوالے سے ہی معروضات پیش کیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے بندہ نچیز کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ خوش نصیب ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ وہ 4 گروہ ہیں۔ من النبیین، پہلا گروہ نبیوں کا ہے، والصدیقین، دوسرا گروہ سچوں کا ہے، صدیقوں کا ہے، تیسرا گروہ شہیدوں کا ہے، اور چوتھا گروہ نیک لوگوں کا ہے۔ جب ان کا ساتھ مل گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ انہیں ان خوش نصیب اور عظمت والے لوگوں کا ساتھ مل گیا ہے، بہت اچھا ساتھ انہیں مل گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا اس بندے پہ فضل ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، مختلف انداز میں محدثین نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں آپ سے اپنی جان اور اپنے والدین سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اتنی مجھے اپنی جان پیاری نہیں، اتنی مجھے والدین سے محبت نہیں جتنی محبت مجھے آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اور پھر عرض کرنے لگا، آقا جب میں آپ کی بارگاہ سے غائب ہوتا ہوں، اپنے گھر چلا جاتا ہوں، تو وہاں بھی آپ ہی کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ صحابہ کا انداز دیکھیں حضور علیہ السلام سے پیار اور محبت کا، کہ آپ کے پاس ہوتا ہوں تو پھر تو آپ کی سننی ہوتی ہے اور آپ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، جب گھر میں جاتا ہوں وہاں بھی تذکرے آپ ہی کے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ غلاموں کا انداز ہے، جس سے بندے کو جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت آپ سے کرتا ہوں، اس حد تک محبت ہے کہ گھر میں بھی جاتا ہوں تو ذکر آپ ہی کا چلتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، آقا لیکن ایک غم ستائے رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب مجھے اپنی موت اور آپ کے وصال کا خیال آتا ہے تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب وصال ہو جائے گا آپ کا، میری موت ہو جائے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور میں جنت میں جب پہنچوں گا تو میں اپنے مقام میں رہوں گا، تو وہاں یہ خدشہ مجھے آتا ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اور دیکھیے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اس جہان میں نہیں بلکہ آخرت میں جنت میں بھی پہنچیں تو وہاں بھی حضور کے دیدار والی نعمت ہمیں ملتی رہے۔ یہ نعمت وہاں بھی چاہتے ہیں
کہتے ہیں یہی ایک خدشہ ہے کہ وہاں کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ادھر غلام نے اتنا عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو یہ آیت دے کر بھیجا اور فرمایا جا میرے محبوب کو یہ آیت سنا دے کہ محبوب یہ جو تیرا غلام تیری زیارت کے لیے آخرت میں جنت میں طلب کا اظہار کر رہا ہے، محبوبی سے یہ آیت سنا دے اور خوشخبری دے دے کہ تو جب ان کے پاس بیٹھتا ہے، جب تو ان کی صحبت میں رہتا ہے، جب تو ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، تو کل قیامت کے دن جب تجھے جنت ملے گی، جنت میں بھی تمہیں انہی کا ساتھ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھنے کی طرف ہے کہ جنت میں بھی اس طرف کا اظہار کر رہے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کی سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ محبت کا انداز تو دیکھیں کیسا ہے۔ اس قدر حضور کی ذات سے صحابہ محبت بھی کرتے ہیں اور حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے بھی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے والد کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ آقا اس دن اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اور اتنا آپ کے چہرے پر نور تھا کہ کوئی بھی آپ کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت میمونہ کہتی ہے میں آپ کے چہرے کو دیکھ نہ سکی، مجھ سے نہیں دیکھا گیا۔ آپ سواری پہ سوار تھے تو میری نظر آپ کے قدم پہ پڑی، آپ کے قدم پہ پڑی تو حضور علیہ السلام کے قدم کے جو انگلیاں ہیں ان میں انگوٹھے والی جو 7 انگلی تھی وہ دوسری انگلیوں سے کچھ لمبی تھی۔ حضور کی انگلیاں دوسری انگلیوں سے جو انگوٹھے والی انگلی تھی وہ قدرے لمبی تھی۔ کہتی ہیں میری جب نظر اس پہ پڑی تو کئی سال بعد وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انگلی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی ان انگلیوں میں اور قدم میں کہ اس کا حسن آج تک میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا نظارہ تھا، چہرہ تو چہرہ رہا، قدم کے اندر جو ایک انگلی کا حسن ہے، حضرت میمونہ کہتی ہیں سالوں بعد بھی وہ میری نظروں کے اندر گھوم رہا ہے، اتنا حضور کا قدم حسین تھا۔ تو جن کا قدم اتنا حسین ہے چہرے کا انداز کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتے تو ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے، حضور کی زیارت کرتے رہتے، اس انداز میں زیارت کرتے کہ انہوں نے جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے، حضور کو دیکھتے رہتے، پوری دنیا سے بیگانے ہو گئے، آقا کو دیکھی جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسے پوچھ لیا ماں بالو کا، تیرا اس طرح دیکھنے کا سبب کیا ہے، کیوں ایسے دیکھتا رہتا ہے؟ حضور نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے، پوچھ کے کیوں دیکھتا ہے ایسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے چہرے کی جو رعنائیاں ہیں اور جو نور ہے آپ کے چہرے کا اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں۔ تو وہ حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے والی ہے، حضور کا چہرہ دیکھی جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے مرض وصال میں امام تھے، نمازیں
پڑھاتے تھے، پیر کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کئی دنوں سے صحابہ نے نہیں کیا تھا اور وہ تڑپ رہے تھے حضور کے دیدار کو۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ علیل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے ہی آپ نے پردہ ہٹایا اور اپنے غلاموں کو دیکھا۔ جب حضور نے پردہ ہٹایا اور آپ کے چہرے کی روشنی صحابہ نے محسوس کی تو احادیث کے اندر مختلف انداز صحابہ کے بیان کیے گئے کہ صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ وہ تو تڑپ رہے تھے آقا کے دیدار کو۔ جب یہ پردہ ہٹا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی ہیں۔ نماز کے دوران حضور نے جب پردہ ہٹا کے دیکھا، صحابہ کرام قریب تھا کہ نماز توڑ کے آقا کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ یہ کیفیت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی پیچھے ہٹ آتے، نبی پاک علیہ السلام نے پردہ نیچے کر دیا اور حکم دیا نماز کو مکمل کرو۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی، بلکہ بادشاہ نے ذکر کیا کہ کچھ صحابہ کرام حضور کا جب جلوہ انہیں نظر آیا مسجد نبوی شریف میں تو وہ کودنے لگے، اچھلنے لگے کہ آقا کا جلوہ نظر آ گیا ہے۔ اس طرح حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مائیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو نماز کو بھول جاتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے حوالے سے پوچھا گیا تو صحابہ ذکر کرتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آقا ظہر میں قرات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آقا تو آواز تو آہستہ ہوتی، زور میں اونچی آواز میں قرات نہیں ہوتی، امام نے آہستہ قرات کرنی ہوتی، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے آقا قرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، ظہر کی اور عصر کی نماز میں؟ وہ کہتے ہیں کہ آقا کی داڑھی شریف ہل رہی ہوتی ہے۔ اب اس انداز کو آپ ذرا سمجھے نا، آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی ہے، پتہ چلا جو نماز میں آقا کے پیچھے ہوتے ہیں وہ نماز میں بھی دیکھتے آقا کی طرف رہتے ہیں، وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، دیکھ حضور کے چہرے کو نماز میں بھی رہے ہیں، تو یہ ان کی کیفیت ہے کہ وہ حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہودی نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، بڑے پریشان تھے۔ ان کے جو بڑے بڑے عالم تھے، راہب تھے، ان کا سارا سسٹم نذرانوں پہ چلتا تھا، تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ لوگ تو فوج در فوج حضور کے غلام ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے پھر ایک میٹنگ کی، ایک مشورے کے طور پر لوگوں کو اکٹھا کیا، اس میں ان کے بڑے بڑے راہب موجود تھے کہ کیا کیا جائے، یہ کیسے سیلاب روکا جائے۔ عبداللہ بن سلام ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی ان میں موجود تھے، بہت سمجھدار انسان تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے جب یہ مشورے کے لیے میٹنگ کی تو طے یہ پایا عبداللہ بن سلام بڑا تیز ہے، سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، تو یہ ان کے پاس جائے اور جا کر ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ اگر تو کوئی ہماری سمجھ میں ان کی بات آئی تو پھر غور و فکر کریں گے، اور اگر سمجھ نہ آئی تو عبداللہ تو ان سے ایسے ایسے سوالات کرنا کہ ان سے جواب نہ بنائیں۔ جب وہ جواب نہیں دیں گے تو ہم شور مچا دیں گے۔ اگر اللہ کا سچا نبی ہوتا تو پھر ہر سوال کا صحیح جواب دے دیتا، تو انہیں جواب نہیں آئے، لہذا یہ اللہ کا سچا رسول نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام کو تیار کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ احادیث میں آتا ہے انہوں نے 100 سوالات اپنے ذہن کے اندر بنا لیے کہ
میں نے یہ سوالات جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن سلام آئے نا حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو واعظ کر رہے تھے۔ واعظ کیا ہو رہا تھا؟ آپ صلہ رحمی کے بارے میں انہیں سمجھا رہے تھے۔ لوگوں سے تعلق نہیں توڑتے، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، رشتہ داری والے جو تعلقات ہیں وہ نہیں توڑے جاتے۔ اونچ نیچ رشتوں میں ہوتی رہتی ہے، لیکن رشتے توڑے نہیں جاتے۔ کسی نہ کسی طریقے سے محبت اور پیار سے رشتوں کو برقرار رکھا جائے۔ حضور صلہ رحمی کا درس دے رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام آئے، پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام کا آواز ختم ہوا، آپ نے عبداللہ بن سلام کو آواز دی، عبداللہ قریب آؤ اور بتاؤ کہ کس لیے آئے ہو۔ حضور نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آقا جس لیے بھی آیا ہوں پہلے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ باقی جو ہیں وہ گھر جا کے سبحان اللہ کہیں گے، اونچی سے سبحان اللہ کہیں گے۔ آئے ہیں یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، معمولی بندہ تو نہیں آیا ہے، اور تیاری کے ساتھ آیا ہے، 100 سوالات ذہن میں لے کے آیا ہے۔ اور جب پہنچا حضور کی بارگاہ میں، بس حضور کا چہرہ دیکھا ہے تو کہتے ہیں آیا جس لیے بھی تھا، لیکن مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے پہلے غلام کیجئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، غلام ہو گئے، واپس گئے۔ انہوں نے کہا ہاں عبداللہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا میں تو ان کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں، میں تو ان کا غلام بن کے آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ تو سوالات کرنے گیا تھا، کچھ تو سوال کرتا، ان سے بات تو ہوتی، پتہ تو چلتا، پھر بعد میں کلمے کی بات آتی۔ وہ کہنے لگے اب وہ حضور کو دیکھا ہے، دیکھتے ہی حضور پہ قربان ہو رہے ہیں، دیکھتے ہی قربان ہو گئے۔ کہنے لگے سوالات کیا کرنے تھے؟ جب میں ان کی مجلس میں پہنچا، قریب نہیں تھا، دور بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو دیکھا، وہ بات کر رہے تھے، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا نہیں، اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ تو میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سچے رسول ہیں، اس لیے میں کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے واری ہے۔ اب عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، صرف وہ اکیلے ہی نہیں بلکہ جب انہوں نے یہ بتایا نا کہ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، یہ چہرہ دیکھتے ہی کہ یہ چہرہ اللہ کے سچے رسول کا ہے، تو یہ جب بات بتائی تو 2-4 نہیں کئی لوگ، ایک پورا وفد تیار ہو گیا، اور وہ بھی عبداللہ بن سلام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حضور کا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ حضور کے چہرے کا فیض ہے، ایک کو مل رہا ہے، جب وہ جا کے بتاتا ہے کئی لوگ آ کر یہ فیض لینے کے لیے آ کر غلام بنتے ہیں۔ اور وفد طارق، علامہ زرقانی نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا معروف واقعہ ہے، ایک دفعہ سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ کا یہ واقعہ ہے، آبادی سے باہر ایک وفد آیا ہوا ہے، ایک گروہ ہے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ان کے جانور باہر چل رہے ہیں، ان کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ آقا کو پسند آ گیا، وہ بھی نصیب والا تھا کہ جس میں آقا کی نظر پڑی اور حضور کی نظر میں پسندیدہ ہو گیا ہے۔ جب پسند آیا تو اس کے مالک کے بارے میں پوچھا، وفد والوں کے وہ جو قافلہ آیا ہوا تھا ان سے بات چیت کی اور کہا، اب جب بات ہو رہی تھی، علامہ زرقانی کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب بات کر رہے تھے تو وہ آقا کے چہرے کوئی دیکھی جا رہے تھے، انہیں ایسے تھا کہ جیسے ہوش ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہارا مجھے پسند آ گیا، میں نے اس کو خریدنا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی
جیسے آپ کی مرضی۔ حضور نے قیمت ذکر کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا میں سیر کے لیے آیا تھا، قیمت تو لے کے نہیں آیا، تو آپ یہ مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں، قیمت آپ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سودا ہوتا ہے تو جس کو بندہ، اگر تو نقد سودا ہو تو بندہ نہ بھی جانتا ہو خریدار کو تو بندہ دے دیتا ہے چیز، اور اگر بندہ جانتا ہی نہیں ہے اور سودا بھی نقد ہے نہیں ہے بلکہ ادھار ہے تو کوئی نہ کوئی ضامن تو لینا ہوتا ہے۔ ضامن نہ لیں گے تو پھر اس کی جان پہچان تو کرنی ہوگی۔ انہوں نے نہ جان پہچان کی نہ کوئی ضامن لیا، بس اونٹ دیا، انہوں نے کہا لے جاؤ، انہوں نے کہا جی لے جاؤ۔ حضور لے گئے، جب تک تو نظروں کے سامنے رہے وہ دیکھتے رہے، جب تک نظروں کے سامنے رہے دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہوئے پھر کچھ ہوش سی آئی اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار ہم تو اس کو جانتے نہیں تھے، ہمارا قیمتی اونٹ وہ لے کر چلا گیا، تو کہیں وہ ایسا نہ کریں کہ ہمیں قیمت بھیجے ہی نہیں، ہم کہاں سے ان کو ڈھونڈیں گے، ہم تو جانتے ہی کوئی نہیں، ہم تو یہاں نئے آئے ہیں، مسافر ہیں، کیسے پتہ چلے گا۔ باتیں کرنا شروع کی، اس نے اپنے حسن کا جادو چلایا اور ہم گم ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضور کے حسن کا جادو چل رہا تھا، اور یہ جادو نہیں تھا بلکہ یہ حضور کے حسن کے جلووں میں وہ مگن ہو گئے تھے، سب کچھ بھول گئے تھے، گویا کہ ایسا کبھی انہوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، پہلی بار دیکھا تھا۔ اب باتیں کرنے لگے، پردے سے ایک خاتون، وہ جو ان کا سالار تھا اس کی عزیزہ تھی، اس نے آواز دی اور کہا خبردار ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، اگر وہ قیمت نہیں بھیجیں گے تو پھر میں ضمانت دیتی ہوں کہ تمہارے اونٹ کی قیمت میں ادا کر دوں گی، میں ضامنہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تو جانتی ہو ان کو کہ ان کی ضمانت دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ پھر ہوا کیا ہے، کیسے ضمانت دے رہی ہو؟ ضمانت تو ایسے کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگی جب تمہارے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی میں نے پردہ کے اندر سے تمہاری گفتگو کو سنا، تو میں نے پردہ ہٹا کے جب ایک جھلک دیکھا، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو چہرہ میں نے دیکھا ہے یہ سچے کا ہی ہے، جھوٹے کا نہیں ہے۔ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی، میرے آقا کے غلام آ گئے، 2 ٹوکرے کھجوروں کے انہوں نے اٹھائے ہوئے، ایک پیش کیا، کہا کہ یہ ایک ٹوکرا تمہاری ضیافت کے لیے ہمارے آقا نے بھیجا ہے، مہمان نوازی کے لیے، کہ تم یہاں مسافر ہو، ہم اپنی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کر رہے ہیں، ایک ٹوکرا تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا تمہارے اونٹ کی قیمت بھیجی ہے۔ جب انہوں نے یہ لیا تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ ٹوکرے بھی رکھو اور ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ اس آقا کی بارگاہ میں، اب ہم بھی ان کے ہاتھ بکنا چاہتے ہیں، اب ہم بھی ان کے ہاتھ بکنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ یہ 1-2 بندے نہیں گئے تھے، پورا قافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پورا قافلہ، علامہ زرقانی کہتے ہیں حضور کے چہرے کے فیض کی برکت سے سارا قافلہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے واحد ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، آپ بھی کہہ دیجئے جس نے، تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم تو تذکرے پڑھتے ہیں تو مچل رہے ہیں، تو اگر یہ جلوہ دیکھ لے تو پھر کیفیت کیا ہو جائے۔ اللہ کرے ہم سب مل کے پڑھیں، کسی ایک کی وجہ سے منظوری ہو جائے اور ہم رات سوئیں، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے والی ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے والی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آقا کبھی بھی
باہر اس وقت میں تشریف نہیں لاتے تھے. آقا کا معمول یہ نہیں تھا کہ اس وقت میں آپ باہر تشریف لائیں. آپ باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی باہر تشریف لے آئے اپنے گھر سے اور آقا کی بارگاہ میں آ گئے. تھوڑی دیر میں حضرت فاروق اعظم بھی اپنے گھر سے باہر آ گئے اور دونوں حضرات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں آقا کی طرف آ رہے تھے اور آقا بھی باہر تشریف لے آئے تھے. جب ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ کیوں تو باہر آیا؟ حضرت ابو بکر نے بڑا لطیف سا جواب دیا. کہنے لگے آقا میں آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے رک کے ایک بات کرتا ہوں. یہ تو معمول ہی تھا آقا کے باہر آنے کا اس وقت میں, تو حضرت ابو بکر صدیق کیسے باہر آ رہے ہیں؟ کہ جب آقا باہر آ چکے ہیں تو وہ باہر آئے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے, وہ باہر آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, وہ باہر آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو گھر میں کس نے بتا دیا کہ ابو بکر نکل باہر, اللہ کا محبوب بھی باہر آ گیا ہے؟ کس نے بتا دیا؟ محدثین نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو نبوت ہے اس شان سے ان حضرات کا باہر آنا جان لیا تھا کہ یہ کس لیے باہر آ رہے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کی قوت اور طاقت عطا کی تھی اس سے جان لیا تھا کہ اللہ کے محبوب باہر آ گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق باہر آ گئے. حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو, کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ عرض کرنے لگے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے, آپ کی ملاقات کے لیے, آپ کی زیارت کے لیے باہر آیا ہوں. عمر سے پوچھا عمر تو کیوں باہر آیا ہے اس وقت؟ عمر کہنے لگے آقا بھوک نے ستایا تھا اس لیے باہر آ گیا ہوں. بھوک نے ستایا ہے اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. نظریہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے تو پھر یہ بھوک آقا کا چہرہ دیکھنے سے ہی مٹے گی. حضور نے فرمایا ابو بکر عمر میری بھی یہی کیفیت ہے, مجھے بھی بھوک نہیں نکالنا ہے. حضور نے دونوں حضرات کو ساتھ لیا. آپ کے ایک غلام تھے ابو الحیثم, حضرت ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر تشریف لے گئے. اتفاق یہ تھا کہ ابو الحیثم جو تھے وہ اس وقت گھر میں نہیں تھے, ان کی زوجہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو الحیثم کدھر ہے؟ انہوں نے کہا آقا گھر میں پانی میٹھا ختم ہو گیا تھا, ہم نے ان سے عرض کیا وہ میٹھا پانی گھر کے لیے لینے گئے ہوئے. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو الحیثم بھی آ گئے. جب آئے تو ان کی خوشی کا عالم کیا تھا. محدثین روایات میں آتا ہے ابو الحیثم جب آئے گھر میں, آقا کو دیکھا اپنے غلاموں کے ساتھ کہ میرے گھر میں آئے ہیں, اتنے خوش ہوئے. پہلا کام آتے یہ کیا کہ آقا کے ساتھ آ کر لپٹ گئے, آقا کے ساتھ لپٹ گئے اور عرض کرنے لگے کہ آقا آپ پر میرا ماں باپ قربان ہو, آقا آپ پر میرا ماں باپ قربان ہو. روایات میں اللہ وہ بار بار یہی کہتے جا رہے تھے اور آقا کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے. یہ خوشی کا انداز تھا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر و عمر کو ساتھ لیا. یہ مالدار صاحب بھی تھے, ان کا ایک کھجوروں کا باغ تھا, اس میں لے گئے. جب وہاں پہنچے کھجوریں بھی پیش کی, کھانا بھی کھلایا. اس کے بعد اجازت ہو گئی. اب محدثین نے ذکر کیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر آئے تھے. بھوک آقا کو بھی لگی ہوئی ہے, بھوک ان حضرات کو بھی لگی ہوئی ہے. یہ باہر اس لیے آئے تھے کہ جب یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں بھوک نے نکالا ہے تو یہ اس نیت سے آئے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آقا کا چہرہ دیکھیں گے, ہماری بھوک اتر جائے گی.
محدثین نے لکھا کہ آقا کا چہرہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے جو دیکھتا ہے اس کی بھوک اتر جایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے نا روایات میں کہ جب قحط پڑا انہوں نے غلہ سنبھالا ہوا تھا، لوگوں میں تقسیم کرتے رہے جب وہ قحط سالی کے 7 سال تھے۔ کتنے سال تھے؟ 7 سال۔ تو ان 7 سالوں کے لیے انہوں نے غلہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، سخی اتنے تھے، جو آتا تھا پیمانے بھر کے دیتے تھے، کسی کو خالی نہیں لٹاتے تھے۔ 3 مہینے رہ گئے، غلہ ختم ہو گیا۔ اب 3 مہینے کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا پیارے یوسف صبح بھی شام بھی ایسا کیا کر، بے نقاب ہو کر لوگوں کو بلا لیا کر اور بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جایا کر۔ ان کی بھوک کو ختم کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ یہ 3 مہینے تک لوگ صبح بھی آتے اور حضرت یوسف کا دیدار کرتے، بھوک سارا دن نہ لگتی، شام پھر آ جاتے، یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے، ساری رات گزر جاتی، بھوک نہ لگتی تھی۔ 3 مہینے اس طرح گزرتے رہے۔ میاں صاحب نے بیان کیا تھا 3 مہینے خلقت رجی ویکھ کے یوسف کنانی جنا سونا محمد ڈیٹھا اور رج گئے دوئی جہانی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے تھے۔ 3 مہینے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ 3 مہینے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ کہہ رہے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر بھی اس لیے نکلے تھے کہ آقا کو دیکھیں گے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، بھوک ہے، آقا کی زیارت کریں گے، آقا کا دیدار کریں گے، بھوک ختم ہو جائے گی۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔